بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم شاہین جی، ٹیکنیکل کے ایک اور ٹیوٹوریل کے ساتھ میں ہوں محمد صفدر شاہین۔ یہ ویڈیو مائکروسافٹ ورڈ کی ٹریننگ کے سلسلہ کی تیسری ویڈیو ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم کٹ، کاپی اور پیسٹ کی کمانڈ کے متعلق ڈیٹیل سے سیکھیں گے کہ انہیں ہم کب اور کیسے استعمال کرتے ہیں، ان میں کیا ڈیفرنس ہے اور کیا ان کا فنکشن ہے۔ اسکرین پر ویورز آپ کچھ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے لکھا ہوا ہے ایک خانے میں کٹ، کاپی اور پیسٹ۔ یہی تینوں کمانڈز ہیں جن کے اوپر آج ہم نے یہ ویڈیو ٹیوٹوریل جو ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے اور آپ نے یہ سیکھنا ہے۔ یہ آپ کو ہوم ٹیب کے نیچے پہلا ہی بلاک جو ہے وہ کٹ، کاپی، پیسٹ کے متعلق ہے۔ آپ یہ کمانڈز براہ راست یہاں سے بھی لے سکتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کٹ اور کاپی دونوں جو ہیں وہ پیسو فارم میں ہیں، یعنی کہ یہ ایکٹیو نہیں ہے۔ ان کے اوپر ہم کلک کریں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی چیز کاپی نہیں ہوگی، پیسٹ نہیں ہوگی۔ البتہ پیسٹ والی کمانڈ جو ہے یہ دیکھیں ڈارک ہوئی ہے، یہ ان کی نسبت یہ گرے ہے، یہ ڈارک پورا فل بلیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے کلپ بورڈ کے اوپر کوئی میٹیریل پڑا ہے جسے ہم یہاں پہ پیسٹ کر سکتے ہیں۔ چلیے ہم چلتے ہیں، پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کٹ اور کاپی میں ڈفرنس کیا ہے، ان کا فنکشن کیا ہے۔ کٹ سے مراد ہے کہ کسی چیز کو اس کی اوریجنل پلیس سے کاٹ دینا۔ کاپی سے مراد ہے کسی چیز کو کاپی کر لینا۔ یہی دو ہی چیزیں جو ہیں، جو میں نے ان کا مطلب بتایا ہے، اسی کے بیک گراؤنڈ میں یہ کمانڈز جو ہیں وہ کام کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر نیچے ایک باکس میں لکھا ہوا ہے پاکستان۔ مجھے یہ لفظ اپنے ٹیکسٹ میں یا جو بھی میں رائٹ کر رہا ہوں اس کی مجھے آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کی مجھے بار بار ضرورت پڑ رہی ہے۔ یہ تو ایک ایگزامپل کے طور پہ میں نے لیا نا۔ آپ کوئی بھی لفظ جو ہے وہ لے سکتے ہیں، یا کوئی لفظ آپ نے کسی جگہ سے دوسری جگہ پہ پیسٹ کرنا ہے، یعنی کہ سیم دوسری جگہ پہ لگانا ہے، تو اس میں دو باتیں آپ ذہن میں رکھیں۔ کٹ اس وقت استعمال ہوگا، پہلے کٹ اس وقت استعمال ہوگا جب ہمیں پہلی لوکیشن کے اوپر وہ لفظ نہ چاہیے ہو۔ مثال کے طور پہ میں پاکستان کو سلیکٹ کیا۔ دیکھیے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو سلیکشن کے 10 سے زیادہ طریقے میں نے بتائے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پلیز آپ اس کو ضرور دیکھ لیں تاکہ آپ کو سلیکشن کے ویز کا پتہ چل جائے۔ اس میں ہم ڈبل کلک دیں گے تو یہ پورے کا پورا ورڈ جو ہے وہ سلیکٹ ہو جائے گا۔ میں نے ڈبل کلک کیا، پاکستان سلیکٹ ہو گیا۔ اب میں نے اس کو کرنا ہے، یہاں سے کٹ کرنا ہے سپوز۔ یہ دیکھیں اب کٹ والی کمانڈ جو ہے اور کاپی والی دونوں کمانڈز جو ہیں وہ ایکٹیو ہو گئی ہیں۔ اب ان کے اوپر میں آ رہا ہوں تو یہ اپنا شو کر رہی ہیں کہ ہم ایکٹیو ہیں۔ میں کٹ کرتا ہوں تو دیکھیں یہ اس خانے سے یہ لفظ جو ہے اس بلاک سے یہ نکل گیا ہے، یہ کٹ ہو گیا ہے، یہاں سے ختم ہو گیا ہے۔ اب جہاں میں چاہوں اپنا کرسر لے جا کر اپنی کرسر کو میں نے وہاں پہ ان کرنے کے لیے کلک کرنا ہے، کسی لائن میں، کسی جگہ پہ، آپ کے ٹیکسٹ میں، ٹیکسٹ کے دوران کہیں جس جگہ پر بھی آپ چاہتے ہیں کہ جو لفظ یہاں سے میں نے کٹ کیا ہے وہ یہاں آ کر پیسٹ ہو جائے، تو میں دوبارہ سے پھر پیسٹ کمانڈ کو یوز کریں گا۔ یہ دیکھیں یہ لیفٹ سائڈ پہ پیسٹ کمانڈ جو ہے یہ اویلیبل ہے۔ میں اس کو پریس کروں گا، آپ نے دیکھا کہ وہ پاکستان وہاں سے ختم ہو گیا لیکن وہ یہاں پر آ گیا۔ اس میں اصل خوبی یہ ہے کہ اب میں جتنی دفعہ بھی اس کو پیسٹ کرتا جاؤں گا مجھے اس کی پیسٹ ملتی جائے گی، پیسٹ 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 پیسٹ۔ آپ اس کو جتنا مرضی دفعہ اس کو آپ رپیٹ کر لیں، آپ کو یہ ہر دفعہ ایک نئی کاپی اس کی آپ کو دے دے گا۔ آپ کو یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ واٹ از کلپ بورڈ۔ جو بھی چیز ہم کٹ یا کاپی کرتے ہیں وہ کمپیوٹر کی جو عارضی میموری ہوتی ہے، آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کے اندر ہم نے ایک شارٹ سی میموری مخصوص کی ہوئی ہے سافٹ ویئر نے، کہ جو چیز بھی ہم کٹ یا کاپی کریں گے وہ اس میموری میں محفوظ ہو جائے گی۔ اس جگہ کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ کلپ بورڈ ہے۔ ایک نوٹ بک ہے سیپریٹ
جیسے آپ کام کر رہے ہیں، اپنی سائٹ پہ یلو پیجز رکھے ہوئے ہیں، آپ کی امپورٹنٹ لفظ جو ہے اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں، یا نمبر جو ہے اس کی آپ کو بار بار ضرورت ہے، آپ اس کو ایک یلو پیج کے اوپر لکھ کر سٹیکی نوٹ جو ہے وہ سمجھ لیں آپ اس کو سنبھال لیتے ہیں، اور جیسے ہی آپ کو ضرورت پڑتی ہے آپ اس نوٹ کو دیکھتے ہو، وہاں سے وہ نمبر لکھ کے اپنے ڈاکومنٹ میں ڈال دیتے ہو، پھر آگے جاتے ہو جہاں دوبارہ اس کی ضرورت پڑتی ہے پھر آپ اس کو وہاں سے دیکھ کے کاپی کر لیتے ہو۔ سیم وہی کیفیت یہاں پہ ہے کہ جب میں نے کٹ کیا تو وہ اوریجنل جگہ سے کٹ ہو گیا اور وہ چلا گیا کمپیوٹر کی شارٹ میموری میں، یا اس سافٹ ویئر کی ایک پارشل میموری ہے جس کو کلپ بورڈ کہتے ہیں، وہ وہاں پہ چلا گیا، اب وہ وہاں پڑا ہے۔ جتنی دفعہ بھی ہم پیسٹ کریں گے، پیسٹ سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو لگا دیا جائے، دوبارہ سے اس پیسٹ کر دیا جائے، اس کو دوبارہ سے چسپاں کر دیا جائے یا دوبارہ سے لکھ دیا جائے تو وہ دوبارہ ہمیں اویلیبل ہوگا۔ یہ تو تھا کٹ کے متعلق۔ دوسرا یہ ہے کہ سپوز کہ اب یہ پاکستان مجھے یہاں نہیں چاہیے، آپ اس کو یہاں سے کٹ کریں، یہ دیکھیں اب یہاں سے کٹ ہو گیا، یہاں سے ختم ہو گیا، پوائنٹر کو لائیں اس کی اوریجنل پہلے والی جگہ پہ، یہاں آ کے میں اس کو پھر دوبارہ پیسٹ کروں گا تو وہ یہاں بھی پیسٹ ہو گیا۔ ویسے تو اگر میں ویسے ہی یہاں پیسٹ کر دیتا تب بھی یہاں پیسٹ ہو جاتا، لیکن میں نے آپ کو سمجھنے کی کسی اور لفظ کی بجائے اسی لفظ پہ دوبارہ سمجھا دیا کہ کٹ کرنے سے اوریجنل جگہ سے ختم، نئی جگہ پہ وہ چیز آپ پیسٹ کریں گے تو وہ اویلیبل ہے۔ اب اگر سپوز لفظ انڈیا ہے میں نے نیچے لکھا ہوا، اس کو میں چاہتا ہوں کہ یہ یہاں بھی رہے اور میری نئی جگہ پر بھی مجھے اویلیبل ہو، تو اس کے لیے پھر ہم کاپی کمانڈ یوز کرتے ہیں۔ کاپی کے لفظی مطلب سے تو آپ سمجھتے ہیں کہ کسی چیز کو فوٹو کاپی کرنا، اس کو دوبارہ دہرایا جانا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کاپی کر لیا، کاپی میں نے کلک کیا، میں نے کاپی کیا انڈیا کو، اب مجھے اس بلاک میں چاہیے، میں یہاں آ کے کلک کرتا ہوں، پیسٹ کرتا ہوں، وہ یہاں پیسٹ ہو گیا، اس بلاک میں آیا، یہاں پیسٹ کرتا ہوں، یہاں بھی پیسٹ ہو گیا۔ اب دیکھیں اب پاکستان پیسٹ نہیں ہوگا، اب انڈیا پیسٹ ہوگا، کیونکہ جو چیز آپ نے لاسٹ ٹائم میں یعنی کہ آخری ٹائم میں جو چیز آپ نے کٹ یا کاپی کی ہے وہی آپ کو پیسٹ میں ملے گی۔ ان کی شارٹ کیز جو ہیں کنٹرول سی سے کٹ ہو جاتا ہے، کنٹرول ایکس سے کٹ ہو جاتا ہے، کنٹرول ایکس جو ہے وہ کٹ کے لیے ہے، کنٹرول سی جو ہے وہ کاپی کے لیے ہے، اور کنٹرول وی جو ہے وہ پیسٹ کے لیے ہے۔ یہ آپ نے تین اس کی شارٹ کیز ہیں۔ کنٹرول ایکس سے کٹ ہو جائے گا، دوسری جگہ پیسٹ کے لیے اویلیبل ہوگا، کنٹرول کاپی سے چیز کاپی ہو جائے گی، اوریجنل جگہ پہ بھی رہے گی، نئی جگہ پر اویلیبل بھی ہوگی، کنٹرول وی سے کسی بھی پلیس کے اوپر آپ اس کٹ یا کاپی کیے ہوئے ٹیکسٹ کو پیسٹ کروا سکتے ہیں۔ یہ تینوں اس کی جو ہیں شارٹ کیز ہیں جن کے متعلق بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ باقی انشاءاللہ جب آگے ڈیٹیل ویڈیوز آئیں گی، جیسے جیسے ہم آگے جاتے جائیں گے، ان میں جہاں جہاں بھی ہمیں ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی ہم ان کو ڈسکس کرتے جائیں گے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ نے پہلی دو ویڈیوز ضرور دیکھی ہوں گی، اگر نہیں دیکھیں تو پلیز آپ انہیں ضرور دیکھ لیں تاکہ آپ کو ان چیزوں کی اچھی طرح سمجھ آئے۔ میں انشاءاللہ 15 سے 20 ویڈیوز کے درمیان ہم اس کورس کو کمپلیٹ کر لیں گے، کچھ ویڈیوز آگے لینتھی بھی آئیں گی، اور انشاءاللہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ 15 سے 20 ویڈیوز کے درمیان اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ واقعی پروفیشنل لیول کا کام مائکروسافٹ ورڈ میں کر سکیں گے۔ ایسے پیچیدہ کام کرنے آپ کو بہت آسان طریقے سے سکھاؤں گا جو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ یہ کام بھی مائکروسافٹ میں ورڈ کے اندر ہو سکتا ہے۔ اسی امید کے ساتھ کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں گے تاکہ آئندہ ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔